یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے دعوت اسلام پیش کرنے سے پہلے کی زندگی کو انسانوں کے سامنے جو سرکار نے پیش فرمائی وہ نہ قول و عمل میں تضاد نظر آتا ہے، نہ زبان سے کبھی جھوٹ نظر آتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو شخص دنیاوی معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ آخرت کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے اس وصف خاص کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے اپنایا کہ وہ بھی صدیق اکبر کے لقب سے مشہور ہوئے، اور اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے پرتو کی حیثیت سے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو صدیق اکبر کو ایک ہی فکر تھی کہ جس اسلام نے مجھے سکون کی دولت عطا کی ہے، جس اسلام کی بنیاد پر آج میرا قلب مطمئن و اطمینان کے دولت سے مشرف ہوا ہے، میں بھی دنیا کے انسانوں کے سامنے وہی اسلام کی دعوت پیش کروں اور دنیا کے انسانوں کو اسی سچائی کی طرف بلاؤں تاکہ لوگ اس سچائی کو قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اطمینان محسوس ہو جائے۔ ماں کو برجستہ عرض کرتے ہیں، ماں میں آپ کے حکم کو ٹال تو نہیں سکتا لیکن میں اپنے نبی کا شہدائی ہوں، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کے روح زیبا کے دیدار کا شربت نہ پیوں گا اس وقت تک میں دودھ کے ایک قطرے کو بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا۔ ماں نے برجستہ کہا، بیٹے تمہارے نبی کا حال مجھے اس وقت نہیں معلوم، تمہارے نبی کی کیفیت سے میں بے خبر ہوں، میں تمہارے نبی کا پتہ کیسے معلوم کر سکتی ہوں؟ عمر نے فرمایا، عمر ابن خطاب کی بہن ام جمیل آغوش اسلام میں قدم رکھ چکی ہیں، جاؤ اور ام جمیل سے پوچھو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ مجھے آقا کے دربار کا پتہ آپ کو بتائیں گی اور اس کے بعد آپ مجھے لے کر کے جائیں۔ اللہ اکبر، ام جمیل کے پاس پہنچا گیا، جب ان سے رسول اعظم کے حالات کے حوالے سے پوچھا گیا، عرض کرتی ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا صدیق اکبر بغیر دیدار مصطفیٰ کے ایک قطرہ بھی دودھ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارے گا، لے چلنا ہے انہیں۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر کو جب لے کر کے حاضر ہوا گیا، آقا نے اپنے غلام کو دیکھا، اپنے شہدائی کو دیکھا، سینے سے لگا لیا۔ آپ اندازہ لگائیں جس صدیق اکبر کی کیفیت یہ ہو کہ زخمی حالت سے نڈھال ہونے کے بعد بھی اپنے آقا کے دیدار کے لیے بے چین و بے قرار ہو، ان کے عشق کا اندازہ کون لگا ہے؟ تو بتاؤ کیا یہ پاسبل ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی شخص اتنا لمبا سفر طے کر کے آ سکتا ہے کہ بیت المقدس، پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر اور کر کے آ بھی جائے تو بستر بھی گرم ہو، زنجیر بھی گھر کی ہلتی ہو؟ اتنا لمبا سفر اس طریقے سے مختصر سے وقت میں کیا ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ صدیق اکبر نے فوراً نہیں کہہ دیا نہیں نہیں، اس لیے کہ جانتے تھے کہ سوال کرنے والا کون ہے، اس لیے اس کے انداز کو جان کر انہوں نے برجستہ پوچھا بتاؤ یہ بات کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے کے سفر کے حوالے سے حضور فرما دے تو ابو بکر یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مصطفیٰ نے کہا میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا صدیق اکبر نے مزاج عطا کیا کہ جب کوئی دشمن اسلام تم سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے کوئی سوال کرے تو اپنی عقل کے پیمانے پر تم اس کو نہ سوچنا، بلکہ تم یہ دیکھنا کہ جس ذات کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ ذات اللہ کی کتنی محبوب ہے، وہ ذات اللہ کی کتنی برگزیدہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے اپنی زندگی سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، شان سیدنا صدیق اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صدیق اکبر کے دل سے اسی وقت سے غم نکل چکا تھا، صدیق اکبر کے دل سے اسی وقت سے خوف نکل چکا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا صدیق اکبر مدینہ منورہ میں آقا کائنات کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات عز و جل کے شکرانے کے کلمات اس غار سے آتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو برجستہ ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھ سے معذور، ہاتھ سے معذور، ایک شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ فاروق اعظم گئے اور یقین کر لیا کہ روٹی صدیق اکبر انہی کو کھلاتے ہوں گے، لقمہ بنایا اور اس نابینا شخص کے منہ میں جیسے ہی لقمہ رکھنے گئے تو وہ نابینا شخص چیخ اٹھے اور کہا کہ ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے۔ فاروق اعظم چونک گئے کہ نابینا شخص کو کیسے معلوم کہ روٹی کے لقمے پیش کرنے والے ابو بکر نہیں عمر ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو روٹی کھلانے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر کو معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں، وہ لقمے چبا کر مجھے کھلایا کرتا تھا، لیکن ایسے ہی مجھے کھلاتے ہو۔ یہ تھی صدیق اکبر کی، ان کی ذات پاک کی عظمتوں سے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر مقام پہ دیا، ہر مرحلے میں دیا، ہر منزل میں دیا، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امامت کا منصب عطا فرمایا۔ اور اس دور میں امامت اور خلافت یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں تھی، جو مسلح کا وارث ہوتا تھا وہی خلافت کا وارث بھی ہوتا تھا۔ امامت دے کر کے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا تھا کہ میرے بعد اگر خلافت کا کوئی مستحق ہوگا تو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو فضائل صدیقی میں عرض کی جا سکتی ہیں، مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بعد سے لے کر سنڈے عصر تک انشاءاللہ یہ اجتماع نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہم سب کے لیے آپ سب کے لیے جاری رہے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے یہاں کے نوجوانوں کو آپ ضرور پریسٹن بھیجنے کی زحمت گوارہ فرمائیں، اس لیے کہ وہاں صرف لیکچر سے بیانات نہیں ہوں گے بلکہ پریکٹیکل تربیت بھی ہوگی۔ وہاں پر ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام اور سنتوں کا درس بھی پریکٹیکل سکھایا جائے گا، اور مسئلہ مسائل اور کویشچن آنسرز کے سیشن بھی ہوں گے، ڈیمونسٹریشنز بھی ہوں گے اور پریزنٹیشنز بھی ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں 24 آورز تک اگر وہ ماحول میں رہیں گے تو بہت کچھ ان میں تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ یہاں کے ذمہ دار حضرات اس پر توجہ فرمائیں اور پریسٹن میں سنی دعوت اسلامی کے اینول سنی اجتماع میں اپنے نوجوانوں کو بھیج کر ان کی دنیا اور آخرت کو سنبھالیں۔ السلام علیکم۔ حضرات گرامی، میں علماء اہل سنت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کا خاص خیال فرماتے ہوئے عصر سے لے کر مغرب تک جو ہمارا وقت تھا اس کا خاص خیال فرمایا اور مہربانی فرمائی، وگرنہ علماء کرام کافی تعداد